نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. جب سے اس زمین میں انسانیت کی تخلیق ہوئی تو انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کو اللہ کا راستہ اللہ کا منہج بتانے کے لیے اللہ پاک نے کچھ خصوصی افراد کا انتخاب فرمایا. ان افراد کو ہم کہتے ہیں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام. ان کا منہج، ان کا مقصد کیا تھا؟ انسانیت کو اللہ کا راستہ دکھانا. یہ ان کا مقصد تھا، یہ ان کا منہج تھا. چاہے وہ ایک علاقے کے لیے ہو، چاہے وہ ایک ملک کے لیے ہو، چاہے ایک بستی کے لیے ہو، چاہے تمام عالم کے لیے ہو، ان سب کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھانا. تو جب یہ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مبعوث کی گئے تو ان کے پاس ایک دستور بھی ساتھ میں آیا کرتا تھا. اس دستور کو بعض صحیفے کا نام دیتے ہیں، بعض آسمانی کتابوں کا نام دیتے ہیں. یہ ایک منشور مینیفیسٹو ہوتا ہے. اس میں انسانیت کو اللہ کے راستے پر لگانے کے لیے کچھ قوانین، کچھ اصول اور ضابطے ذکر کیے ہوتے ہیں. یہ ضابطے اور یہ صحیفے، یہ آسمانی کتب ہر زمانے کے اعتبار سے مختلف انداز میں آیا کرتے تھے. جیسے یہود وہ مزاج میں سخت تھے تو ان کے احکامات تورات میں سخت نازل کیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے، ان کا حوارین جو کہتے ہیں، وہ نرم تھے، ان کی کتاب میں نرمی کی گئی تھی. ہماری جو امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ کیا ہے؟ اعتدال میں. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ میں نے آپ کو کیا؟ درمیان اعتدال والی امت بنائی ہے. تو جب یہ امت اعتدال والی ہے تو اللہ پاک نے ایسی کتاب کا انتخاب فرمایا کہ اس میں اعتدال پسندی، مساوات، بین روی کے احکامات ہیں. وہ کتاب، وہ منشور کیا ہے؟ قرآن مجید. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن، یہ مینیفیسٹو ہماری امت کا ہے. اس قرآن میں آپ نے اللہ کا راستہ ڈھونڈنا ہے. اس قرآن میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، اس قرآن میں عالم برزخ کی بھی کامیابی ہے، اس قرآن میں عالم آخرت کی بھی کامیابی ہے. کوئی انسان، کوئی مرد، کوئی عورت، بوڑھا بغیر اس کتاب پر عمل کیے ہوئے اللہ کی ذات کو کبھی بھی نہیں پہچان سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کتاب پر عمل کرنا، اس کتاب کو پڑھنا، اس کتاب کو سیکھنا، سکھانا، جو لوگ ان کتاب پر واقفیت رکھتے ہیں اس کے پاس بیٹھنا، اس کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو اس کتاب پر عمل کرنے کی کیا کریں گے؟ توفیق عطا فرمائیں گے. اور اس توفیق کے ساتھ آپ دنیا میں احسن عملا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، بہترین زندگی اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے. یہ دنیا میں نہیں ہے، قبر میں آ جائے گا، قبر میں آپ کی حفاظت کرے گا. اور آخرت میں جب تک یہ قرآن آپ کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، چین سے کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. اتنی عظیم کتاب ہے. کچھ فضیلت بھی بتائیں. فضیلت قرآن ہی فضیلت ہے. شروع میں اللہ پاک فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہی کتاب ہے جو لوح محفوظ سے دنیا و آسمان تک آیا ہے. دنیا و آسمان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں میں آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں سے صحابہ کرام کے سینوں میں آیا ہے، تابعین کے سینوں میں آیا ہے، تبع تابعین پھر علماء سے رہتے رہے ہمارے سینوں میں آیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. یہ جو قرآن ہمارے سینے سے لے کر اللہ پاک تک پہنچا، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. جو شک کرے گا وہ مردود کہلائے گا. کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ ہدی للمتقین. یہی مقصد ہے کہ انسانیت کو متقی بنانے. بس انسانیت کو راہ راست پر لانا ہے. انسانیت کو ظلم کے جو اندھیرے ہیں نا اس سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے. یخرجکم من الظلمات الی النور، یخرجکم من الظلمات الی النور. یہی قرآن کا مقصد بھی ہے. اندھیرے کیا ہے؟ گناہوں کے اندھیرے،
جہالت کے اندھیرے، بے علمی کے اندھیرے، بے ادبی کے اندھیرے، اس نکال کر اجال روشنی کی طرف آنا ہے۔ اجالا کیا ہے؟ ادب ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، سنت رسول کی پیروی کرنا ہے، معاشرے میں اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ کیا ہے؟ روشنی۔ اس کی طرف یہ قرآن آپ کو لے آتا ہے۔ یہ تو بڑا قرآن ہے، اس قرآن کی ذمہ دار اللہ پاک نے خود ہی اٹھائی قرآن میں، انا نحن نزلنا الذکر، میں نے اس قرآن کو اتارا ہے، اے لوگو سمجھو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ قیامت تک جو بھی انسان آئے گا، جو مائی کلال ابھی تک آیا بھی نہیں ہے جو اس قرآن کو ختم کرے گا، جو بھی اس کی ختم کرنے کی کوشش کرے گا، خود ہی تو ہلاک ہو جائے گا، لیکن قرآن کو کبھی بھی کیا کرے گا؟ ختم نہیں کر سکتا۔ باری تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لایا ہے، اور اس کی حفاظت کرنے والوں کون ہے؟ انسانی شکل میں حفاظ قرآن، قرائے کرام، علماء کرام، مفتی اعظام، یہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم اللہ پاک کے جو قرآن ہے نا، اس کے ہم کیا بن رہے ہیں؟ سیکیورٹی گارڈ بن رہے ہیں۔ اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، سجدہ ریز ہونا چاہیے، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کا شکر، یا اللہ اس کام کے لیے مجھے انتخاب فرمایا ہے۔ تو یہ بہت بڑی عظیم کتاب ہے، اس کتاب کی قدر کرنی چاہیے، اس کتاب کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کتاب پر عمل کر کے لوگوں کو سکھلانا چاہیے۔ الرحمن علم القرآن، کون ذات ہے جس نے قرآن کو سکھلایا؟ آپ کو قرآن سکھلایا، علم القرآن، سکھلایا آپ کو قرآن، وہی ذات الرحمن ہے۔ اس الرحمن کی کتاب ہم لوگوں کو کیا کریں؟ سکھلا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔